قوم لوط کی جو سٹوری ہے وہ ریئل ہے یا فیک ہے. وہ مسجد بھی اس بات سے سیف نہیں ہوگی قوم لوط والے فیل سے, کیونکہ مولوی تو قوم لوط ہے ہی مولوی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, قوم لوط کی جگہ, تو قوم لوط کی جگہ پہ کیا ہے, وہاں پہ ایک صحرا سا ہے, اور اس صحرا کے اندر اصل میں وہ ساری جگہ ایسی ہے جس کے اوپر ایک کرسچن پادری گیا ہوا تھا, اور وہ جا کے اسپیسیفائی کر کے دے نہیں سکتا. ہاں مشہور ضرور ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ قوم لوط کی ہے, مگر کوئی یہ بات سچی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, خدا کو وہ قبول تھا, خدا کو پہلے بھی انسیسٹ قبول تھا جب آدم کے بچوں نے آپس میں سیکس کیا تھا, اور بعد میں خدا کو پہلے بہن بھائیوں کا انسیسٹ قبول تھا, بعد میں باپ اور بیٹیوں کا انسیسٹ بھی قبول ہو گیا خدا کو. تو ایک ٹاپک میں نے خود ڈسکس کرنا تھا کہ قوم لوط کی جو سٹوری ہے وہ ریئل ہے یا فیک ہے. تو قوم لوط کی سٹوری کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم گرا دیا تھا. ٹھیک ہے, اور قوم لوط کی جو سٹوری ہے وہ بائبل کی ایک سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ نفرت سے بھری ہوئی سٹوری ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اس میں سوسائٹی کے ایک گروپ کو اس قدر آسٹرسائز کیا گیا, اتنا علیحدہ اس سے سوسائٹی سے کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ کوئی ہومو سیکشول ریلیشن شپ رکھ لے گا تو آسمان سے آگ برس پڑے گی. آج بھی جب کہیں زلزلے آتے ہیں, کہیں پہ طوفان آتے ہیں, کہیں سونامی آ جاتا ہے, کہیں پہ کوئی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے, تو یہ سمجھتے ہیں کہ قوم لوط کا ہی مسئلہ یہاں پہ ہو رہا تھا. اسی لیے ابھی ترکی میں زلزلہ آیا تو قوم لوط والا فیل جی ہو رہا تھا وہاں پہ. پاکستان میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو قوم لوط والا فیل ہو رہا تھا. پاکستان میں سیلاب آئے تھے تو قوم لوط والا فیل ہو رہا تھا. کوئی کام دنیا میں برا ہو جائے تو جی قوم لوط والا فیل ہو رہا تھا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جو ہاٹ سپاٹ ہے جہاں پہ قوم لوط والا فیل سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ مسجدیں ہیں. شاید وہ مسجد جو کہ گری ہے ابھی پشاور میں, ٹھیک ہے, جس کے اندر خودکش دھماکہ ہوا ہے, وہ مسجد بھی اس بات سے سیف نہیں ہوگی قوم لوط والے فیل سے, کیونکہ مولوی تو قوم لوط ہے ہی مولوی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے, یعنی قوم لوط کون ہے, اصل میں قوم لوط مولوی ہیں. یہ جتنے مولوی آپ کو نظر آتے ہیں اصل میں یہی قوم لوط ہے, ان کے علاوہ اور کوئی قوم لوط نہیں ہے بندہ. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ انہوں نے, اور یہ قوم لوط کیا ہے, یہ تو دنیا کے چائلڈ ابیوزر بھی سب سے بڑے یہی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو کام کیے ہوئے ہیں ان کے, اس کا مطلب ہے کہ اگر قوم لوط کی سزا ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو پھر مسجدیں گرنی چاہیے زلزلوں میں, اور بلکہ مسجد تو ایسے ہی کھڑے کھڑے گر جانی چاہیے. مولوی نے ادھر کسی کو ابیوز کیا ادھر مسجد گر جائے, اگر اللہ کو قوم لوط کے فعل سے اتنا مسئلہ ہے. ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن غالب آپ نے ابھی ترکی کی بات کی تو میں آپ کو ایک جو نئے لوگ ہیں, جو جوان لوگ ہیں, ان کو میں بتا دوں کہ اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیوز میں, کوئی 10 دن بعد نکل آیا تو اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں. ارے بیوقوفوں, جو 40-50 ہزار آدمی مر گئے وہ کس نے مارے؟ چلے ابھی ذرا ٹھہر دیں, مجھے ایک منٹ ذرا قوم لوط والا ٹاپک پہلے کور کر لینے, پھر آئیں گے اس بات کے اوپر. تو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی قوم لوط والا کام ہوا بھی تھا یا نہیں, کیا واقعی کوئی سدوم اور مورا کے سٹیز کے اوپر گری تھی خاک. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے نا یوٹیوب کے اوپر ارلی دور تھا, یوٹیوب بھی نہیں تھی بلکہ مجھے کسی نے DVD دی تھی ایک, جس کے اندر ایک کرسچن مشنری نے قوم لوط کی قوموں کا تباہ ہونے کا, آسمان سے آگ برسنے کا پورے کا پورا قصہ بتایا تھا, اور وہ اسرائیل میں ایک جگہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم لوط کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ سائنائی ڈیزرٹ ساؤتھ سائڈ پہ وہاں پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جی قوم لوط کی جگہ. تو قوم لوط کی جگہ پہ کیا ہے, وہاں پہ ایک صحرا سا ہے, اور اس صحرا کے اندر اصل میں وہ ساری جگہ ایسی ہے جس کے اوپر ایک کرسچن پادری گیا ہوا تھا, اور وہ جا کے ادھر مٹی اور ریت ہے اور جی ٹیلے ہیں جن کے اندر کوئی کورل ریف ہے یا کچھ شیل ڈپازٹس ہیں وہاں پہ جنہیں جیولوجی کی لینگویج میں کہا جاتا ہے. تو وہ بھربری سی زمین کو یوں کر کے نا مٹی اٹھا کے زمین سے, مٹی کے مطلب شیل ہے وہ, وہاں پہ شیل ایسی ہوتی ہے کہ ایک بڑی سافٹ سی قسم کی راک کی لیئرز ہوتی ہیں, بہت ہی سافٹ راک ہوتا ہے, اگر ان کو ہاتھ میں پکڑ کے آپ یوں کریں نا تو وہ بھربری ہو جاتی ہے ہاتھ میں. تو اٹھا کے اسے بھربری کیا کہ کہہ رہا ہے دیکھو یہاں پہ خدا کا عذاب اترا تھا, تو یہاں پہ یہ جو ہے دیکھیں آپ, یہ مٹی کیسے, ساری مٹی روسٹڈ مٹی ہے, یہ بھن گئی ہے, اور یہ ایسے ہے, اور یہ فلاں ایٹم کہاں ہے. اس نے پتہ نہیں کیا کیا اس سے نکال دیا, اور میں جب اس ٹائم میں نے دیکھا, شاید کوئی 2002-3 کی بات ہوگی, تو میں بڑا ہی امپریس ہوا. اور پھر وہ DVD میرے پاس پڑی تھی, تو میں نے کہیں شاید دیکھی وہ 2009 میں یا 2008 میں دوبارہ سے دیکھی. تب تک میں جیولوجی کا جو میرا جیو فزکس کا
تھا ماسٹرز وہ کمپلیٹ کر چکا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ کیا راک ہے. میں وہ جس چیز کو خدا کا عذاب بتا رہا تھا اس میں مجھے جیولوجی نظر آ رہی تھی, اور وہ جو شیل کی سیٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر شیل بنتی ہے وہ میرین سیٹنگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر سے میرین فاسلز بھی نکلتے ہیں شیل کے اندر سے ہمیشہ. تو میں اس چیز کو دیکھ کے ہنس رہا تھا اس ٹائم کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. اور بات یہ ہے کہ اپنی بائبل اپنے قرآن کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جان بوجھ کے اس طرح کی چیزیں بھی نکال کے لے آتے ہیں جو ریموٹلی کہیں سے ملتا ہو نا, کچھ کہ اندازہ ہی کوئی لگا سکے کہ یہ چیز شاید ہماری بائبل سے کہیں ملتی ہوگی, اس کو وہ پکا سمجھ کے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ کیا ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں, یہ ہمارا خدا نے جو معجزہ ہے وہ ٹھیک دکھایا تھا. تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کرسچینٹی جو ہے اس کی ایک دشمنی بھی ہے, شادی سے اور عورت اور مرد کی محبت سے ایک دشمنی بھی ہے. مگر جیسے پال تھا, پال جو ہے وہ ہی ہیٹ سیکس اور ہی ہیٹس مطلب جو عورت اور مرد کا تعلق سے ہی ہیٹس اٹ, اور شاید وہ خود ہومو سیکشول ہو, نو وی ڈونٹ نو. اگر جیزس واقعی 33 سال کی عمر میں شادی نہیں کی تھی تو موسٹ پرابلی ہی مائٹ آلسو ہیو بین ہومو سیکشول, ہمیں کیا پتا. اگر اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی, کوئی بیوی نہیں تھی, تو وہ بھی ہو سکتا. اس کے جو ہواری تھے یا اس کے جو شاگرد تھے وہ بھی سارے بیویوں کے بغیر پھرتے تھے, تو کیا پتا وہ بھی ہو سکتے ہیں. جان دا بیپٹسٹ جو ہے وہ بیابان میں رہتا تھا, کسی مرد کے کسی عورت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, پوری زندگی اس نے شادی نہیں کی, تو وہ کیوں ایسے کرتا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا کہ بہت سے لوگ جو یہ پیر فقیر ٹائپ کے ہمارے پاکستان اور انڈیا میں بھی ہوتے ہیں, یہ نانگے پیر وغیرہ, ان میں بھی یہ چیز بڑی کامن ہوتی ہے. تو کیا مقصد ہے کہ ایک طرف مذہب کا اس سے ہیٹ ریلیشن شپ ہے اس طرح کی چیزوں سے, ہومو سیکشوالٹی سے, دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف خفیہ طور پہ لو ریلیشن شپ چل رہا ہے مسجد میں بھی. پادری دیکھو سارے کے سارے, کیتھولک پریسٹ دیکھ لو, اینگلیکن پریسٹ دیکھ لو, آپ کے پروٹیسٹنٹ پادری دیکھ لو, آپ کو بیچ میں اس چیز کے انوالو نظر آئیں گے اور ہمیشہ یہ کام کرتے رہیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کیا قوم لوط کا واقعی کو آسمان سے آگ برسی تھی کسی جگہ پہ؟ تو کہیں نہیں برسی تھی. ایون کہ کرسچن اور مسلمان تو آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دے دیں گے کہ جس جگہ قوم لوط کی بستی ہے وہاں پہ تو جی ایٹم بم کے چلنے کے آثار ملے ہیں کہ جی پری ہسٹورک ٹائمز میں خدا نے ان کے اوپر ایٹم بم برسا دیا تھا. مگر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. کوئی یہ بات اسپیسیفائی کر کے دے نہیں سکتا. ہاں مشہور ضرور ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ قوم لوط کی ہے, مگر کوئی یہ بات سچی طور پہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ جگہ واقعی قوم لوط یہاں پہ اس کو قتل کیا گیا تھا, اسے ختم کیا گیا تھا. یہ بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ کیا ہے, یہ بیسیکلی اصل میں گپستان ریڈیو ہے, اس میں سب گپ شپ ہی چلی ہوئی ہے اور کوئی اصل میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ ہوا. مگر ہاں پچھلے 2-2.5 ہزار سال سے جو نفرت کی بنیاد ہے ایک خاص گروپ, ایک مائنارٹی گروپ جو انسانوں کا ہے اس سے, اس کی وجہ وہی سٹوری ہے جو کہ قوم لوط کی کہانی جو کہ بائبل میں لکھی گئی ہے. پھر قرآن نے اس کو کاپی کر لیا, حضرت محمد نے قوم لوط کا ذکر قرآن میں ڈال دیا اور مسلمان بھی اس طرح نفرت کرنے لگے. قوم لوط کی سزا کیا, انہیں اونچی اونچی بلڈنگوں سے گراؤ. یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ پھر ہوتے ہی چلا گیا اور انسان میں جو ایک نفرت کی بنیاد ہے وہ کھڑی کر دی گئی اور ہمیشہ سے ریلیجن ہی اس کے خلاف رہا ہے. مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا کوئی قوم لوط کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے, کیا یروشلم میں, کیا اسرائیل میں, کیا سینائی ڈیزرٹ میں, جارڈن میں یا سیریا میں کوئی ایسی جگہ ہے جس کو ہم فور شور یہ کہہ سکیں کہ یہ قوم لوط کی بستی اور یہاں پہ ایٹمی ہتھیار برسائے گئے تھے, کوئی گاڈزیلا ایونٹ وہاں پہ ہوا تھا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی جگہ کو کوئی بھی پن پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, یہ سب گپیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن جو بات کہہ رہا ہے, جو تورات بات کہہ رہی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اور پھر ایک اگلی بات یہ ہے کہ اگر خدا کو اس مسئلے سے اتنی ہی نفرت تھی, بائبل تو خود جب اس واقعے کو بتاتی ہے تو قوم لوط کی بستی میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ حضرت لوط اور ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیوی, یہ 4 لوگ قوم لوط کی بستی سے فرشتے ان کو نکال کے باہر چھوڑ دیتے ہیں اور باقی سب لوگ شہر کے اندر ہی ہوتے ہیں اور خدا سب کو مار دیتا ہے. مگر جیسے ہی لوط اور اس کی بیٹیاں ایک پہاڑ پہ پہنچتی ہیں تو وہاں پہ لوط اور اس کی بیٹیوں کا آپس میں سیکس شروع ہوتا ہے اور ان کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کیا قوم لوط کی آبادی کے اندر صرف مرد ہی تھے؟ کیا وہاں پہ عورتیں نہیں تھی؟ کیا وہاں پہ 6 ماہ کا بچہ نہیں تھا؟ کیا وہاں پہ دودھ پیتا بچہ نہیں تھا؟ ان بچوں کا, ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ سیکس تو مردوں نے کرنا تھا نا فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو مار آپ نے ان سب کو بھی دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خدا کے انصاف کے اوپر بھی ایک بہت ہی کاری ضرب
اس وجہ سے لگتی ہے قوم لوط کی بستی کی وجہ سے کہ خدا کو کے اندر صرف اذیت پسندی ہی ہے, سیڈسٹ ہی ہے خدا, کہ اس نے جو مرد فرشتوں کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے تھے ان کو تو مارا, مگر ان کی بیوی بچوں کو بھی ساتھ ہی مار دیا. خدا تو ہٹلر سے بھی زیادہ ظالم نکلا, خدا تو مطلب دنیا کا سب سے ظالم بندہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ظالم نکلا, کہ خدا نے اس بات کا لحاظ ہی نہیں کیا کہ اس شہر کے سب لوگ گناہ گار نہیں ہیں. اور خدا کدھر تھا, سو رہا تھا کیا؟ وہ باقی کے عورتوں اور بچوں کو اس شہر سے نہیں نکال سکتا تھا؟ اور اس سکھ فیملی کا جو لوط کی فیملی تھی, سکھ فیملی تھی نا, کہ وہ بعد میں انسیسٹ میں جا کے انوالو ہو گئے. ٹھیک ہے, خدا کو وہ قبول تھا, خدا کو پہلے بھی انسیسٹ قبول تھا جب آدم کے بچوں نے آپس میں سیکس کیا تھا, اور بعد میں خدا کو پہلے بہن بھائیوں کا انسیسٹ قبول تھا, بعد میں باپ اور بیٹیوں کا انسیسٹ بھی قبول ہو گیا. خدا کو شکر ہے خدا نے بائبل میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھائی ماں اور بیٹا بھی کچھ کر لو, ٹھیک ہے, کیونکہ بعید تو اس سے یہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لکھا تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی. مسلمان کہتے ہیں آدم کے بچوں نے آپس میں سیکس کیا تھا, کرسچن کہتے ہیں کہ لوط اور اس کی بیٹیوں نے آپس میں سیکس کیا تھا, اور خدا دونوں جگہ پہ اس سیکس کو انڈورس کرتا ہے. ویسے ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی یہ والی کہ بھائی انسیسٹ یہ ہے تو انسیسٹ وہ ہے, تو جی اگر اسلام نہیں ہوگا تو ماں بہن سے سیکس سے دو باز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یہ باتیں ہی ہمیشہ چلتی رہتی ہیں. مگر دوسری طرف دیکھو تو یہ بات ہو جاتی ہے. تو قوم لوط کی سٹوری اصل میں ایک میتھولوجیکل داستان ہے, بڑی سکھ قسم کی میتھولوجیکل داستان ہے, جو کہ انسان سے نفرت کو سکھاتی ہے, اور اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے, کوئی ہسٹوریکل بیسس نہیں ہے, بس ایک گپ ہے جو کہ مشہور کی گئی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.